السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مسلم نوجوانوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مسلم نوجوان کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کالے دھاگے، لال دھاگے اور اسی طریقے سے کڑے پہننے لگے ہیں، اور بہت سے نوجوان تو فیشن کے طور پر پہنتے ہیں، اگرچہ انہیں بھی اس چیز سے بچنا چاہیے، لیکن بہت سے نوجوان اس پر غلط عقائد رکھتے ہیں۔ اس میں نوجوان بھی ہے، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، سب اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ لال دھاگا پہن لیا، لال دھاگے کی وجہ سے فلاں بیماری نہیں آئے گی، فلاں پریشانی نہیں آئے گی، یا فلاں مصیبت نہیں آئے گی۔ کالا دھاگا پہن لیا، نظر نہیں لگے گی، یا جنات کے اثرات نہیں آئیں گے، یا کوئی جن پریشان نہیں کرے گا، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی تمہیں کوئی پریشانی نہیں پہنچا سکے گا۔ کڑے پہن لیے کہ اب تو تمہیں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ اس طرح کے عجیب عقائد ایک مسلمان نے اپنے بنا لیے۔ کہنے کو یہ مسلمان ہے، کہنے کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا سارا یقین اللہ کی ذات پر ہے، لیکن بیچ بیچ میں ایسی غلطیاں بھی کر رہا ہے کہ ایسی غلط چیزوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر اپنے ایمان کو اور اپنے عقائد کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ بھائی کچھ نہیں ہونے والا، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ان سے اتنا تو ہوگا کہ آپ کے عقائد خراب ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا۔ ہمارے مسلم نوجوانوں کا بالخصوص یہ مرض بنتا جا رہا ہے کہ وہ غیروں کی تہذیب سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں اور بڑے شوق سے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتے، وہ ہم سے متاثر ہوتے، ہم سے امپریس ہوتے، اور وہ ہماری تعلیم کو فالو کرتے، ہماری تعلیم پر چلتے، لیکن وہ اس کے بالکل الٹا رہا ہے۔ ہم ہی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کڑے پہن لیے، ہم نے بھی کڑے پہننے شروع کر دیے۔ انہوں نے بالوں کی چٹیاں بنانی شروع کی، ہم نے بھی بالوں کی چٹیاں بنانی شروع کر دی۔ انہوں نے الٹے سیدھے بالوں کے اندر کٹس وغیرہ مارنے شروع کر دیے، ایک مسلمان نے بھی اسی طریقے سے کٹس وغیرہ مارنے شروع کر دیے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف چیزیں ہیں۔ لباس کے اندر بے شک شریعت نے کوئی شدت اختیار نہیں کی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں، کڑے پہننا، کالے پیلے نظر کی وجہ سے ٹیکے لگوانا، لال دھاگے پہننا اور بالوں کی چٹیاں بنانا، اور ان پر پھر الٹے سیدھے عقائد رکھنا، ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، اس کا ایمان درست رہے، اسے چاہیے کہ وہ ان کڑوں سے، دھاگوں سے، لال پیلوں سے پناہ مانگے، توبہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں کڑا دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے ذریعے سے میری فلاں مصیبتیں دور ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور نہیں ہوگی اور اس مصیبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اگر اس حال میں موت آ گئی، یہ جو کڑا وغیرہ تمہارے ہاتھ میں، اگر اس حال میں موت آ گئی تو تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کون سی کامیابی؟ یعنی آخرت کی کامیابی سے محروم ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی، ان سے کہہ کر یہ ہم سب کو کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سب کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس حال میں موت آ گئی، یہ جو شرکیہ عقیدے اس وقت چل رہے ہیں اور ان پر مختلف پتہ نہیں کیسی کیسی تعویل کی جاتی ہے، ان سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، انسان کے حالات کو بنانے بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دھاگوں سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ کڑوں سے کچھ ہونے والا۔ جو مصیبت آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو آدمی کو رک جانا چاہیے، کہ اللہ کے نبی نے اس چیز کو نکلوا دیا کہ بھائی اس سے مصیبت کم نہیں ہوگی اور بڑھے گی، اور مزید اس میں نقصان یہ بھی ہوگا کہ آدمی اپنے ایمان سے بھی جائے گا اور عقائد سے بھی جائے گا۔ لہٰذا جو بھائی اس عمل کے اندر مبتلا ہے وہ اس عمل کو چھوڑ دے، اور اگر وہ کسی اور کو کرنے کے لیے کہتے ہیں یا کہہ چکے ہیں، ان کو منع کرے کہ بھائی یہ عمل درست نہیں ہے۔
ان کو فوراً منع کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند کام کرنے کے لیے کہے ہیں، ان کو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مصیبتوں سے، بیماریوں سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم صبح اور شام آیت الکرسی پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ ان چیزوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعتاً عاشق رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کرو، تبھی ہم واقعتاً اس لائق اپنے آپ کو کہلوا سکتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دنیا کی ان بنائی ہوئی رسموں پر چل کر اور نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے سچے محبتی ہیں تو ہم اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ بھلے ہی ہم لوگوں کو بحث و مباحثہ کر یہ بات کہہ دے کہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں تعلیم نہیں تو وہ محبت جھوٹی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نبی سے سچی محبت کرے، نبی کی تعلیم پر ہمیں چلنا پڑے گا، آپ کی تعلیم کو فالو کرنا پڑے گا، اور ان دنیا کی بنائی ہوئی رسموں سے اور ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے غلط سلط عقائد سے اور ہر طرح کی توہمات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.